کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت سے متعلق اور نامہ اعمال کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ انسان ظاہر ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر ایک آیا ہے اور اسے یہاں سے جانا ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے معاملات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، کیونکہ آخرت کے معاملات پہ نگاہ ہی باعث ہے انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں عمل کرنے کا۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ پورے 24 گھنٹے میں جتنی دیر چلیں سو رہے ہوتے ہیں تو وہ نکال دیں، اس کے علاوہ جو وقت ہے اس میں آخرت کی طرف کتنی بار توجہ جاتی ہے کہ ابھی میں مر جاؤں تو میری موت کس طرح ہوگی۔ احادیث میں مختلف قسم کی روایات ہیں، بعض اموات بہت شدید اور سخت ہوتی ہیں، بعض آسان ہوتی ہیں، اور آسان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی شخص کا جو ہے وہ ایک لمحے میں اس کی روح قبض ہو گئی تو جی بہت آسان موت ہو گئی۔ یہ بظاہر ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے آسان محسوس ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے فیل کرنے کے اعتبار سے وہ بہت شدید موت ہو۔ یہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے نہیں ہے، حقیقتاً جب موت کا وقت آتا ہے اور وہ غیبی معاملات کو اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت کس طرح سے آنی ہے۔ بعض اوقات فرشتے اس طرح حاضر ہوتے ہیں کہ فرشتوں کی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، نورانی چہرے ہوتے ہیں اور نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی ہر طرف نظر آتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح بعض افراد کی جو روح قبض کی جاتی ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ، اور یہ بھی مضامین احادیث میں وارد ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دن میں یہ غور کرنا چاہیے کہ کتنی بار آخرت کی طرف میری توجہ گئی۔ موت، قبر میں کیا ہوگا، اسی طرح پھر کتنا عرصہ وہاں رہنا پڑے گا، اسی طرح قبر کے معاملات، یا تو قبر حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پھر جب جتنا عرصہ اللہ چاہے گا وہ رہیں گے، پھر وہ میدان محشر میں اٹھنا ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ کا جلال اپنے کمال پر ہوگا اور انتہائی شدید معاملات ہوں گے کہ یہاں تو جلال کئی بار ذکر کیا کہ ایک جھلک نظر آتی ہے کہ جتنی بھی سختیاں آپ دنیا میں تصور کر لیں، سخت سے سخت چیز وہ اللہ کے جلال کی جھلک ہے بس۔ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا کمال ظاہر فرمائے گا، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے اس کو۔ تو اس لیے اس کے بارے میں کہ وہاں میں کیا کر رہا ہوں گا، کہاں کھڑا ہوں گا، مجھے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی، حوض کوثر پر مجھے آسانی سے پانی میسر آئے گا یا نہیں آئے گا، جب میں پل صراط پہ چل رہا ہوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم دن میں کوئی 5 سے 7 منٹ نکالے جہاں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، تنہائی ہو اور ہلکی سی لائٹ جل رہی ہو، اور وہ ان معاملات پر غور اور تفکر کرے۔ یہی چیز تحریک پیدا کرے گی کہ انسان جو ہے اصلاح کی طرف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ جب یہ میدان محشر میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وضع الکتاب، کتاب اعمال نامہ رکھا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین مما فیہا، وہ ڈر رہے ہوں گے جو اس اعمال نامے میں ہے، سارے کرتوت لکھے ہوں گے، ایک چیز نہیں چھوڑی ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری خرابی،
ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ نہ چھوڑا کسی چھوٹی چیز کو اور نہ کسی بڑی چیز کو مگر اسے گھیر لیا، سب لکھ دیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے وہ ان تمام کاموں کو جو انہوں نے کیے تھے حاضر، بالکل سامنے۔ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں کوئی یاد کروا رہا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں یاد ہے تم نے یہ کہا تھا، یار کہا ہوگا پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا، لیکن وہاں اللہ ایسی میموری تیز کر دے گا کہ لکھا ہوا دیکھ کر ہی کہے گا ہاں میں نے کیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یار یہ لکھا ہوا پتہ نہیں کیا بھی ہے نہیں کیا، مجھے تو یاد نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق کہ ساری میموری ریفریش ہو جائے گی اور بالکل ایسے جیسے اپنی مووی چلتا ہوا سامنے دیکھ رہا۔ وَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ پائے گا ان اعمال کو جو اس نے کیے تھے حاضر۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اگر ایسا لکھ دیا ہو کہ اس نے کیا نہیں اور لکھ دیا ہوتے تو ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ نہیں ظلم کرتا ہے آپ کا رب کسی ایک پر، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب آخرت کے معاملات ہوں گے تو اس میں ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ یہی کہے گا کہ اس میں کوئی چھوٹی اور بڑی بات اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ نہیں رکھی ہے۔ پھر اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کہ اصل حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، سنیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل کود۔ یہ آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے جس نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل کود۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لام داخل کیا مبتدا پر اور آگے خبر کو بھی الف لام کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ عربی قواعد جو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کتنا تاکیدی کلام اللہ نے فرمایا۔ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی حقیقی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانے، اگر یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہی حقیقی زندگی ہے۔ تو اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو حیات الدنیا کہا ہے، اور دنیا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ادنا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ یہ ادنا زندگی ہے، اور اس کو کہا وہی حقیقی زندگی ہے۔ حیوان کا مطلب یہ ہے، یہ زندگی کے لفظ کو واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے مبالغے کا صیغہ ہے کہ یہی حقیقی زندگی ہے۔ زندگی کے مختلف مراتب ہیں، نباتات کی زندگی ہے، اس میں یعنی سائنس کہتی ہے کہ ان میں حیات ہے، ان میں نمو ہے، اس اعتبار سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے، تو اس میں بڑھنا پایا جاتا ہے، اس کو حیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر حیوان ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی کر سکتا ہے، اس کی زندگی نباتات سے اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ اور ایک ہے انسانی زندگی کہ سب زندگیوں میں اعلیٰ زندگی ہے دنیاوی اعتبار سے، تو دنیا میں بھی زندگی کے مراتب ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے، جس کو دنیاوی زندگی قرار دے کر ہی اس کا نام ہی دنیاوی زندگی رکھ کر حیات الدنیا رکھ کر ہمیں بتا دیا کہ یہ ادنا ہے، اور اس کے مقابلے میں حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس لیے یہ جو صفت اس کے ساتھ لگائی کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی، تو کیا یہ ہم جو جی رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے؟ یہ بھی زندگی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی صفت نہیں ہے، بلکہ ادنا کی صفت ہے، ناقص ہے یہ، اور ناقص کے مقابلے میں جب کامل آ جائے تو ناقص کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، اور اصل وہی ہوتا ہے، اور بندہ کہتا ہے یار یہ ہے بات، یہ ہے چیز، تو بھئی دوسری چیزیں اس کے مقابلے میں جو تھی اس کو یکسر مسترد کر کے رد کر دیتا ہے، اور جس کو کہہ رہا ہوتا ہے ہاں یہ چیز ہے واقعتاً یہ بہترین ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کا مطلب یہ کہ باقی سب کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہی حقیقی
زندگی ہے۔ اب جب یہ آخرت میں انسان یہ موت کا جب وقت آتا ہے، انسان کی موت کا وقت، جب وہ موت کو دیکھتا ہے تب بھی وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول، وہ موت کو دیکھے گا تو فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، غیبی معاملات منکشف ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ ایمان بالغیب معتبر ہے، بن دیکھے ایمان لائے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر مان لیا تو کیا کمال کیا، دلیل کی بنیاد پر مانے تو وہ ایمان قابل قبول ہے۔ تو وہ کہے گا یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ تو یہ کون سی زندگی ہے جس کی یہ بات کر رہا ہے؟ ابھی زندگی میں نہیں ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ آگے زندگی کے لیے بھیجا ہوتا۔ قدمتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے بھیجا ہوتا آگے، لی حیاتی، اپنی زندگی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ موت جو ہے یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، یہ اینڈ نہیں ہے، جیسا کہ کفار اور ملحدین جو اللہ کے وجود کا، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ زندگی سب کچھ ہے، موت آ گئی تو اینڈ ہو گیا۔ لیکن مومن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے موت کیا ہے؟ اس کا نام موت رکھ دیا، لیکن حقیقت میں یہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ انتقال من دار الی دار، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے موت۔ تو یہ جو زندگی ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے، یعنی جب کوئی چیز مطلق ذکر کی جاتی ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ یہ اصول فقہ کا بہرحال ضابطہ ہے کہ اگر صرف زندگی کہہ رہا ہے تو یہاں کون سی زندگی مراد ہے؟ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کون سی زندگی مراد ہے؟ یہ جو ابھی گزار رہا ہے اور مرنے کے وقت کھڑا ہے ابھی بھی زندہ ہے، یا اب جو منتقل ہونے لگا ہے اس کو زندگی قرار دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی اس زندگی کو کچھ قرار نہیں دے رہا، بلکہ آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ اور کہہ رہا ہے اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا۔ اور آخرت میں جو انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ دیکھے گا تو حیرت زدہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، کہ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، توجہ تو کرنی نہیں ہے، سارا دن گزار دینا ہے اور ہے نوٹ، کاروبار، دھندا، دنیا کا حصول، ٹھیک ہے جی کریں جائے، اس طریقے سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اصل مقصود سے اگر اپنی توجہ کو ہٹا دیا تو انسان خسارے میں ہے۔ تو غفلت کا میں نے پہلے بھی آپ کو معنی ذکر کیا تھا کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا یہ غفلت کہلاتا ہے، اس پر پورا ایک بیان کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، 24 گھنٹے میں بھی 10 منٹ کے لیے بھی آخرت کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ میں خود بھی غور کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے، اپنا احتساب کرے کہ بھئی کیا کر رہے ہو 24 گھنٹے میں، کتنی دیر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا محاسبہ کرے، کڑا احتساب کرے کہ مرنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، موت کس طرح آئے گی، قبر کے معاملات، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، میری قبر کیسی ہوگی۔ یہاں گھر کے بارے میں تو بڑے عالیشان گھر بنانے کی فکریں ہوتی ہیں، اب یہ لے لیا، اب اس کو بیچوں گا، کچھ پیسے ملاؤں گا، یہاں کا ارادہ ہے یہ 200 گز کا ہے، 500 گز کا لوں گا، ٹھیک ہے اللہ آپ کو 1000 گز کا مبارک کرے۔ لیکن میرے بھائی یہ جو جتنی بھی سوچیں ہیں، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر غور تو کرو کہ اس کے مقابلے میں اپنی آخرت کے لیے کوئی پلاننگ کہ وہاں میرا جنت میں گھر کیسا ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی مراتب ہیں، درجے ہیں، تو یہاں تو یہ ترقی اس کی رکتی نہیں ہے، یہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی، ایک گھر سے دوسرا گھر، ایک کاروبار سے دوسرا کاروبار، پیسے فارغ پڑے ہیں تو جو کاروبار کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، شیئرز میں لگا دیے، فلاں کام میں لگا دیے، پراپرٹی میں لگا، 1000 قسم کی اس کو انویسٹمنٹس اور 1000 قسم کے آئیڈیاز دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں آئیڈیاز کیوں نہیں آتے ہیں کہ وہاں میں کیا کروں گا؟ جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ عذابات متوجہ فرما دیتا ہے، ہر طرف سے، پھر نماز آتی ہے روک لیتی ہے، ایک طرف سے تلاوت قرآن آتی ہے، روزے آتے ہیں، انسان کے اعمال، تو اس کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ کمائی کر کے آ گیا یہاں پر، ورنہ یہ کیا ہونا تھا میرے ساتھ۔
یہ عذاب تو میری طرف متوجہ ہو رہا تھا، اور اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل اور عنایت سے ان اعمال کو اللہ نے وسیلہ بنا دیا اور میں بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس اہمیت کو پیدا فرمانے کے لیے قبر میں عذاب متوجہ کرے گا، اور پھر ان اعمال کی وجہ سے وہ رک جائیں گے۔ تو کتنی دیر ہم توجہ کرتے ہیں؟ توجہ نہیں کریں گے تو کوئی بھی بچہ اگر کوئی کورس اڈاپٹ کرتا ہے، میں سی اے بن جاؤں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، انڈسٹریلسٹ بن جاؤں، کمپیوٹر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لوں، تو وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ متوجہ ہونے کے بعد اپنے مستقبل کو دیکھتا ہے تو پھر حال میں کوشش شروع کر دیتا ہے۔ متوجہ ہی نہیں ہوگا تو حال میں کوشش اس کی شروع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ تمام حضرات کے لیے بشمول سب سے پہلے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت مخصوص کریں جس میں اپنا محاسبہ کریں کہ میری موت، میری قبر، میدان محشر کے معاملات، پل صراط، یہ میرے لیے کیسے ہوں گے۔ خود ہی جواب دے دے گا کہ بھئی کارنامے دیکھ لو اللہ کے دین کو اور اللہ کے احکام کی قدر کی ہے تو انشاءاللہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اللہ نے خود فرمایا یسعی نورہم بایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے نور، روشنی دوڑتی ہوگی، ان کے دائیں بائیں، ان کے آگے۔ تو یہ بھی لوگ ہوں گے اللہ کی رحمت سے، تو یہ غور کرنا ضروری ہے، ورنہ غفلت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، کہ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا۔ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا۔ لیکن اب مقصد نہیں ہے، کیونکہ موت آ گئی نا، موت کی وجہ سے وہ پردہ اٹھ گیا، ساری چیزیں ظاہر ہو گئیں، تو اب آنکھیں کھل بھی جائیں تو کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تیری نگاہ تیز ہے، آج سب دیکھ رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص پیدائشی طور پر اندھا تھا، نابینا تھا، کچھ بھی اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، اور اب 40-45 برس کی عمر میں کسی نے آنکھیں ڈونیٹ کر دی، جائز نہیں ہے، اعضا ڈونیٹ نہیں کر سکتے لیکن کر دی، اور اس کو آنکھیں لگا دی گئیں، یا کسی طرح سے اس کی بینائی چلو فرض کر لیتے ہیں آ گئی، تو اب جیسے ہی بینائی آئے گی، جیسے کسی چیز کو دیکھے گا ایک دم وحشت میں مبتلا ہو جائے گا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ جو ہے نئی نئی چیزوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہاسپٹلز میں بعض نابینا افراد کا علاج ہوتا ہے، اور جیسے ہی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے نیا، یہ روشنی، یہ کیا ہے، یہ سب جو نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آدمی ایسے ہوتے ہیں، میں بھی ایسا دکھتا ہوں گا، سارا جو ہے اب اس کے سامنے یہ منظر واضح ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو دہشت میں بھی مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن نگاہ تیری تیز ہے، کہ وہ تو نابینا تھا، غفلت میں تھا، لیکن آج جو ہے ہم نے پردہ اٹھا دیا اور تیری نگاہ تیز ہے۔ تو اس لیے آخرت کے اعتبار سے انسان کو سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو معاشرے میں جس قدر بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ میں کس طرح سے اللہ کے احکام کی قدر کر سکتا ہوں، اس کی طرف اپنے آپ کو لا سکتا ہوں؟ کوئی بھی قدم اٹھاؤں تو مجھے یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق تو ہے، غلط تو نہیں ہے، میں خلاف تو نہیں جا رہا ہوں، یا بغیر سوچے سمجھے بس بھیڑ بکریوں کی طرح، حیوانات کی طرح بس قدم اٹھانا ہے اور سوچنا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کا یہ شرف نہیں ہے، انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے خالق کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بعد قدم اٹھاتا ہے، اور حیوان کا کام یہ جو من میں آئے وہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اشرف اسی لیے ہے، انسان کو اپنے شرف کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ اس سلسلے میں کہ وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جب تک ہم آخرت کی طرف نگاہ نہیں کریں گے دنیا کی زندگی بہتر نہیں ہوگی۔ اس لیے بھی آخرت سے متعلق کلام ضروری ہے کہ آخرت میں کیا معاملات ہیں، کتنی سختیاں ہیں، کس طرح سے پیش آیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا جلال اپنے کمال پر ہوگا، اور وہاں فرشتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جہنم ہے اس پر سخت کرے فرشتے تعینات ہیں، فیہ ملائکۃ علیہا ملائکۃ غلاد شداد، اس پر سخت کرے فرشتے تعینات ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے۔
تو اب کوئی شخص جو ہے یعنی وہاں پہ جو فرشتے مقرر ہیں ان کے دلوں میں رحم رکھا ہی نہیں ہے، تو رحم رکھا ہی نہیں ہے تو آپ کتنی رحم کی اپیلیں اور فریادیں کرتے رہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی شخص آنسو کی جگہ خون رونے لگے، کچھ نہیں ہوگا ان کو۔ لا یعصون اللہ، جب ان کو کہہ دیا گیا کہ ان کو سزا دینی ہے تو دینی ہے، وہ اللہ کی اس حکم کے خلاف نہیں جائیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ معصیت نہیں کرتے، نافرمانی اس کی جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص آخرت پر کامل یقین رکھتا ہے، دو افراد کو لے لیں، ایک ایسا شخص ہے جو آخرت پر کامل یقین رکھتا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے، دونوں کے اعمال میں فرق ہوگا۔ آخرت پر یقین رکھنے والا ظلم نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ بھئی یہاں تو مسلمان ہی سب کچھ کر رہا ہے آخرت پہ ایمان کے باوجود، تو یہاں جو آخرت پر ایمان کی بات ہو رہی ہے وہ یقین کامل کی بات ہو رہی ہے، کہ جس کو یقین کامل ہے۔ ہمارے تو حالات ہی بہت عجیب ہیں کہ ہمارا تو ایمان ہی ہمیں عمل پر ابھارتا ہی نہیں ہے، ورنہ ایمان کامل جو ہے، یقین کامل، جب کسی چیز کا یقین حاصل ہو جائے تو اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے۔ آپ کو یقین ہو کہ فلاں جگہ انویسٹمنٹ کروں گا، پیسے 3 مہینے میں ڈبل ہو جائیں گے، اور اس بات کا یقین حاصل ہو جائے، اگلا لمحہ کیا ہوگا؟ ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے انویسٹ، عمل۔ تو جب انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے تو عمل کی باری آتی ہے، تو یقین کے ساتھ فوراً عمل ہوتا ہے۔ پیاس لگی ہے، آپ کو یقین ہے پانی پیاس بجھائے گا، کتنی دیر لگتی ہے پانی تک پہنچنے میں؟ لمحہ بھر۔ بھوک لگتی ہے، آپ کو یقین ہے کہ کھانا بھوک مٹائے گا، کتنی دیر لگتی ہے؟ جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ فوراً کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اور کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ یقین حاصل ہے کہ میرا مسئلہ اسی سے حل ہوگا۔ تو جب یقین درجہ کمال پر ہو تو اگلا لمحہ عمل کا آتا ہے۔ ہمارا حال علیحدہ ہے کہ ہمیں بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان اور ایمان میں تو داخل ہو گئے، لیکن آخرت کے معاملات میں غور کر کے اس درجے کا یقین حاصل ہے؟ اگر اس درجے کا یقین حاصل ہو تو پھر ایسا شخص جو ہے جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر، نہ وہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ چوری کرے گا، نہ رشوت لے گا، نہ کسی پر ظلم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ معاشرتی زندگی بھی اگر سنورتی ہے تو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے سنورتی ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ کیا کرے گا؟ جو مرضی میں آئے گا وہ کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک تو یہی زندگی سب کچھ ہے۔ اور آج کل مسلمانوں کا بھی حال معاذ اللہ اسی طرح کا ہے کہ بھئی یہ جو جی لو زندگی یہی ہے، اگرچہ وہ آخرت کا اعتقاد رکھتا ہے لیکن اپنے طرز عمل سے آخرت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آخرت کا یقین کامل حاصل ہو تو پھر اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں بہتری پھیلنے کے مواقع بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اصلاح کے پہلو نظر آتے ہیں، برائی کے پہلو نظر نہیں آتے۔ تو اصل یہ ہے کہ آخرت پر نگاہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی میں کس طرح سے، میں تو تقریریں سنتا ہوں، بیان سنتا ہوں، لیکن کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کس کی صحبتوں میں رہتے ہو، کن سے دوستیاں کر رکھی؟ ایسے لوگوں سے دوستیاں اور ایسے لوگوں کی صحبتیں ہیں جن کے نزدیک جو غافل ہیں تو غافل کے ساتھ بیٹھنے سے غفلت ہی طاری ہوگی، لیکن جو چوکنے ہیں آخرت کی فکر میں اور اعمال صالحہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کی صحبت ہوگی تو ان کی صحبت ہی آپ کو آخرت کی یاد دلائے گی۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان آخرت کی طرف مائل ہو کر نیکی کس طرح اختیار کر سکتا ہے؟ جب وہ اپنی صحبتوں کو بدلے، جب مطالعہ کرے قرآن میں موجود آخرت سے متعلقہ معاملات کا، آنکھیں بند نہ رکھے۔ اسی طرح سے احادیث طیبہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے آخرت سے متعلق، اس کا مطالعہ کرے تو اس کے سامنے حقیقت ظاہر ہوگی، پھر کوئی عملی رغبت پیدا ہو سکتی ہے کہ میں انتہائی کمزور شخص ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی سختی اور عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جو شخص آخرت پر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا آخرت کی طرف متوجہ ہونا ہی جو ہے وہ انسان کو اس زندگی میں عمل پر ابھارتا ہے اور طاقت فراہم کرتا ہے، اور پھر آخرت کے لیے انسان ہر طرح کی سختی بھی برداشت کر سکتا ہے۔ تو طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی سوچ اور فکر، کوئی بھی قول
اس کو کرنے سے پہلے انسان سوچے کہ یہ میری آخرت کو خطرے میں تو نہیں ڈال دے گی یہ چیز، یہ میں سودا کر رہا ہوں، اس سے میری آخرت کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ میں فلاں سے یہ معاملہ کر رہا ہوں، یہ سلوک کر رہا ہوں، یہ میرے لیے آخرت میں کسی خسارے اور نقصان کا باعث تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں کا طرز عمل جو انسان اختیار کرتا ہے اس کے نتیجے پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں میری آخرت پہ تو کوئی حرف نہیں آئے گا، اس پہ تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہو جائے گی۔ جب اس طریقے سے وہ غور و تفکر کرے گا اور فکر میں رہے گا، تب جو ہے یہ وجل رہنا اور چوکنا رہنا جو ہے اس کے اعمال کو یہاں پر درست کر دے گا، ورنہ پھر یوں ہی ٹھیک ہے جی گزارتے رہو زندگی، جب موت آئے گی تب آنکھیں کھلیں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس نائمون، کہ یہ لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مریں گے تو ان کو ہوش آئے گا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنی آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا فرماتے ہیں، ایک باغ میں تشریف لے کے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اور حضرت عمر دیکھ کر کہتے ہیں یہ کتنے ان کی آسان زندگی ہے، اور عمر تمہاری زندگی کتنی مشکل ہے کہ تم پر اتنی ذمہ داری ہے کہ اگر فرات نہر کے کنارے کوئی بکری بھوکی مر جائے تو عمر کو ڈر ہے کہ عمر سے سوال ہوگا۔ مدینے میں ہے، عراق کی بات کر رہے ہیں، نہر فرات عراق میں ہے، اور کوئی ایسا ٹیکنالوجی کا دور بھی نہیں ہے کہ انفارمیشن مل جائے کہ وہاں بکری بھوکی تھی اور اس کو کچھ نہیں ملا، لیکن اس پر گرفت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آخرت پر نگاہ ان لوگوں کو کس درجے میں چوکنا کر دیتی ہے اور کس درجے میں ہوشیار کر دیتی ہے۔ اس لیے آخرت کے بارے میں انسان کو متوجہ رہنا چاہیے۔ تو جو آپ کو عرض کیا کہ روزانہ کچھ ایسا وقت نکالیں دن میں، رات میں ہو تو اچھا ہے، اور اپنا محاسبہ کریں کہ میں اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں۔ موت، قبر، میدان محشر، پل صراط، یہ بڑے طویل عرصے ہیں، وہاں بہت زیادہ رہنا ہے۔ یہاں یہ زندگی ہمیں بہت وسیع نظر آتی ہے، لیکن یہ بہت تنگ زندگی ہے۔ جیسے ماں کا پیٹ جو ہے اس میں 9 مہینے بندہ رہتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو یہ وسیع تر دنیا کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ کو اور اس دنیا کو جو نسبت ہے کہ وہ کتنی تنگ زندگی اور یہ کتنی وسیع زندگی ہے، تو آپ آخرت کو اور دنیا کی زندگی کو اسی طرح سے سمجھے کہ دنیاوی زندگی گویا کہ ایسا ہے کہ بندہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور جب آخرت کی طرف جائے گا تو وہ ایسا ہے کہ دنیا میں آ گیا، اور وہ وسیع ترین زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہٰذا اس زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا ضروری ہے۔ بس آخری بات کہ جو لوگ اسلام ایسا ہے کہ جو آخرت کے تمام معاملات سے متعلق ہمیں خبر دیتا ہے، ورنہ لوگ جو ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان تمام تر تفاصیل کو اسلام جس طرح سے بیان کرتا ہے اور کوئی مذہب بیان نہیں کرتا، ان تمام تر سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائے قرآن عظیم میں اجمالی طور پر، اور احادیث طیبہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ آخرت سے متعلق سوالات کے جب جوابات ملتے ہیں تو اس بنیاد پر اسلام کو وہ قبول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے۔ آج کا درس صرف اتنا ہی تھا کہ آخرت کے معاملات پر توجہ کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرما دیا، اور اس دنیاوی زندگی کو کھیل کود سے تعبیر فرمایا۔ حقیقتاً زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو پھر آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے تو اس کے بارے میں تیاری کی کوشش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جب وہ وسیع ترین زندگی ہے اس دنیا کے معاملے میں، تو اس کے بارے میں انسان کو اس دنیا کے فیوچر سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عقل انسانی جب انسان غور کرتا ہے تو اسے جوابات ملتے چلے جاتے ہیں، اور ہر چیز کا جواب ہاں میں ہوتا ہے، نفی میں نہیں ہوتا کہ ہاں واقعی بات ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہماری ایفرٹ اور کوشش ہونی چاہیے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ ہم اس بات پر بات کریں گے، اس موضوع پر کہ موت کیا ہے
اور ہمیں کیوں موت آتی ہے؟ بھئی یوں جب پیدا کر دیا رہتے رہو یہیں دنیا میں ہمیشہ کے لیے، کیوں موت آتی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ موت سے ہم کیوں ڈرتے ہیں، اور کیا ہر ایک ڈرتا ہے یا بعض ایسے بھی ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں؟ تو ان 3 سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اگلے جمعے اگلے درس میں ہم شامل کریں گے۔ یہ آخرت سے ہی متعلق ایک مکمل بیان ہوگا۔ تو یہ ابتدائیہ تھا کہ جس میں اس بات کی ضرورت کو بیان کیا کہ حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ جب آخرت کی زندگی پر توجہ ہوگی، اس کی فکر ہوگی، اس میں غور و تفکر کی عادت ہوگی، تو اس وقت کی جو زندگی ہے یہ حال والی زندگی تبدیل ہوگی۔ اور اگر اس سے غفلت ہوگی تو پھر انسان یہاں اپنی مرضی کی زندگی گزار کر اپنا وقت ضائع کر کے چلا جائے گا، اور وقت جس کا ضائع ہو جائے تو پھر وہ پلٹ کر تو آتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس امر کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔